بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم تصوف کے بارے میں، جس کو صوفیزم کہتے ہیں، کچھ بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ تصوف ہے کیا۔ تو تصوف کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے تحقیق کے مطابق، ایسے تو کئی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن تحقیق کے مطابق جو ہے وہ لفظ ہے صوف۔ صوف کے معنی ہوتے ہیں کورس کلاتھ، معمولی کپڑا، بالکل موٹا کپڑا، معمولی کپڑا، تو اس کو صوف کہتے ہیں۔ تو ویسے کئی باتیں کہی جاتی ہیں کہ تصوف کا لفظ صفا سے بھی نکلا ہے۔ صفا کے معنی پیورٹی، کیونکہ تصوف میں تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف دا سیلف پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صف سے نکلا ہے، یعنی پہلی صف، کیونکہ وہ لوگ جو اپنے دماغ میں ان کے بس بہت زیادہ نماز کی یاد رہتی ہے، تو وہ سب سے اول وقت مسجد میں پہنچتے ہیں اور ان کو پہلی صف میں جگہ ملتی ہے۔ اور دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ ہے اصحاب الصفہ۔ تو اصحاب الصفہ وہ لوگ تھے جو جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی کوئی لائیولیہوڈ نہیں تھی، تو وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ وہاں پر ایک چبوترا تھا، اسی کو صفہ کہتے تھے، تو وہیں رہتے تھے اور دن رات عبادت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کو یاد کرتے تھے۔ تو ان کا وقت اسی طرح گزرتا تھا، عبادت میں، حدیثوں کو یاد کرنے میں۔ اس میں سب سے خاص نام ابو ہریرہ کا ہے۔ تو لیکن ریسرچ کے مطابق خواجہ حسن نظامی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے مشائخ چشت کے نام سے، تو سبھی لوگ جو بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں، ان کی ریسرچ کے مطابق یہ لفظ صوف سے ڈرائیوڈ ہے، اور یہ صحیح بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ فنامنا جو زیادہ سامنے آیا، یہ بنو امیہ کے زمانے سے آیا۔ بنو امیہ سے پہلے جو خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی وغیرہ، تو وہ بالکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اسی کے مطابق وہ حکومت کرتے تھے، عوام کا خیال رکھتے تھے، بیت المال کا پیسہ اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے، ہر معاملے میں ایک سمپل لائف گزارتے تھے۔ لیکن بنو امیہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ یہ لوگ بالکل بادشاہوں کی طرح رہنے لگے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں تھیں کہ اسلام میں خلفاء سے، بادشاہوں سے بغاوت جو ہے بالکل حرام قرار دی گئی تھی، تو ان لوگوں نے کوئی بھی مخالفت ان کی نہیں کی، بلکہ صرف اتنا کیا کہ وہ کنارہ کش ہو گئے اور اپنے دن رات عبادت میں گزارنے لگے۔ وہ خلیفہ سے یا عمرہ سے، حکام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، تو وہ اپنا دن رات عبادت میں گزارنے لگے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے یہی، کیونکہ آپ خود بھی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، رات رات عبادت کرتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے، تو یہ کوئی غلط طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو جو تزکیہ نفس مطلوب ہے، تو وہ تزکیہ نفس ہمارا جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم نفل عبادات کریں، کیونکہ جو فرض عبادات ہیں وہ تو بہت ہی کم وقت میں اس کو انجام دیا جاتا ہے، تو اس سے وہ کہتے تھے کہ اس سے ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، ہم کو نفل عبادات کرنی پڑیں گی، تو اس لیے وہ زیادہ اپنا ٹائم عبادات میں گزارتے تھے۔ ان کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ خدا سے کنیکشن، تو خدا سے کنیکشن، یا جس کو بعد میں صوفیہ نے کہا کہ خدا کا مشاہدہ، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب بالکل ہمارا دل بالکل پاک صاف ہو جائے گا، تو دل ایک آئینے کی مانند ہے، تو وہاں پر ہمیں خدا کی تجلی ظاہر ہوگی۔ تو اس لیے یہ لوگ دن رات عبادت کرتے تھے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا جو بہت ہی صاف کپڑا پہنے ہوئے تھا اور کالے بال تھے، اور راستے کی تھکن، کیونکہ اس زمانے میں راستے بہت دشوار گزار ہوتے تھے تو آدمی کو پسینہ ہو جاتا تھا، تھک جاتا تھا، لیکن وہ بالکل فریش تھا۔ تو وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ سوالات پوچھے اسلام کے بارے میں، عبادات کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سوال کا جواب دیتے تو وہ کہتا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو وہاں جو صحابہ بیٹھے تھے ان کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ کون آدمی ہے جس کو سب کچھ معلوم ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تو اس نے آخری سوال جو پوچھا احسان کے بارے میں، کہ مجھے بتائیے احسان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ عبادت اس طریقے سے کرو جیسے کہ تم خدا کے پریزنس میں ہو، جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، پھر وہ آدمی چلا گیا۔ اب دوسرے صحابہ تو چلے گئے اس واقعے کے بعد، لیکن حضرت عمر بیٹھے رہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون آدمی تھا، ان کو بہت زیادہ کیوریاسٹی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبرائیل تھے اور وہ تمہیں اسلام سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ جو احسان ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ اس کا مطلب ہے ایکسلنس ان ورشپ۔ ورشپ اس طریقے سے کرو کہ اللہ کے ہاں وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے، اللہ جو ہے اس کو قبول کر لے، تو وہی ورشپ ایکسیپٹیبل ہوگی جو کہ اتنا زیادہ اس میں دل لگا لیا جائے، اس میں بالکل آدمی سرشار ہو جائے خدا کی محبت میں، اور اس طرح اسے ایسا محسوس ہونے لگے جیسے اس کو خدا کی حضوری ہونے لگی ہے۔ اور یہ اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم وہ یہ سوچے کہ ہمیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے درجہ ہے، اور اس درجے کو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ اسی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے جب ہم دنیا سے کٹیں۔ اسلام میں دنیا سے کٹنا نہیں ہے، لیکن اسلام میں اس پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ دنیا میں دل نہیں لگاؤ۔ تو دنیا میں دل لگانا غلط ہے، دنیا کا کام کرنا صحیح ہے، لیکن دنیا میں دل لگانا غلط ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جو ہیں دنیا میں رہتے ہیں، امام غزالی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم جب گھر میں رہتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو ہمارا دماغ پوری طریقے سے خدا سے جڑ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر، حالانکہ بہت بڑے فلاسفر تھے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر وہ پھر تصوف کی راہ میں آ گئے تھے۔ تو اس زمانے کے تصوف میں زیادہ انوویشن وغیرہ نہیں آیا تھا، زیادہ بگاڑ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ لوگ بہت ہی نیک نیتی سے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے دن رات، اور وہ خدا کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ دیدار خدا کا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انسان کی لمیٹیشنز ہیں اور خدا کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال وہ نیک نیتی کے ساتھ وہ یہ چاہ رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم بالکل ٹوٹل سینس میں خدا کے ہو جائیں گے، دنیا سے کٹ جائیں گے، تو اس وقت ہمیں خدا کا دیدار حاصل ہوگا، اور وہ تجلی میں ہوتا ہے۔ تو وہ تجلی یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم بہت زیادہ خدا میں بالکل گم ہو جائیں گے، ملین ہو جائیں گے، تب ہمیں خدا کی تجلی ہوگی، اور اس تجلی سے ان کو خدا کا دیدار ہوگا۔ تو یہ ان کا گول تھا۔ تو یہ جو ہے قرآن میں بھی یہی بات آئی ہے کہ ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو ہم نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت کریں مطلب یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں رہیں۔ ہم خدا کی مرضی کے مطابق جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہماری جو انفارمل جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ بھی عبادت کے درجے میں آ جاتے ہیں، مطلب جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ عبادت کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس نے کہا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ الا لیعرفون، کہ خدا کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ فارمل عبادت تو وہی ہے جو ہم کو بتائی گئی ہے، 5 وقت کی نمازیں جو فرض نمازیں ہوتی ہیں
اس کے بعد سنت ہوتی ہے، تو روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب فارمل عبادات ہیں۔ لیکن ان فارمل عبادت کی کوئی حد نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں ان فارمل عبادت کریں، جتنا زیادہ آپ خدا سے جڑیں گے اتنا ہی زیادہ خدا آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور خدا نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ سپرارگیٹری جو پریئرس ہوتی ہیں، جو ہماری نفل نمازیں ہوتی ہیں، نفل عبادات ہوتی ہیں۔ اچھا، پہلے زمانے میں صرف عبادات کے لیے نفل کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا، بلکہ کوئی بھی ایڈیشنل کام، جو اچھا کام ہم کرتے تھے، اس کے لیے نفل کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو کوئی بھی ہم اچھا کام کریں، بس ہم خدا کی رضا کے لیے کریں، تو وہ ہمارے لیے جو ہے خدا سے قربت کا ذریعہ بنے گا۔ تو میں اس پر ختم کرتی ہوں، اور اگر آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ڈز پریزنٹ ایج ریکوائر، یہ ڈاکٹر رجت ملہوترا نے پوچھا ہے، ڈز پریزنٹ ایج ریکوائر اے صوفی اپروچ ٹو اسلام ٹورڈس ہیومینٹی؟ تو صوفی اپروچ ایک براڈ سینس میں ہم کہیں گے، بالکل جو آج کل صوفیوں نے جو اپروچ اختیار کی ہے وہ بہت زیادہ صرف تسبیح پڑھنا اور ایک حجرے میں رہنا، بالکل دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ نہیں۔ صوفی اپروچ کا مطلب ہے کہ ہم بالکل سیلف لیس اپروچ ہمارا ہو، ہم خدا سے بہت زیادہ جڑنے والے ہوں، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ سارے جو اچھے کام ہم کو اسلام میں بتائے گئے ہیں وہ ہم کریں، کیونکہ پہلے زمانے کے جو صوفیہ تھے، وہ اگر ان کے فرض کریے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، ان کے پاس صرف اپنے کھانے کے لیے ہے، اور کوئی آ گیا جو اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو اپنا کھانا دے دیتے تھے۔ ان کے پاس جو صدقہ اور زکوٰۃ اور جو بھی رقم ان کے پاس آتی تھی وہ سب اس کو غریبوں میں دے دیتے تھے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ تو ہم ہر اچھا کام جو کریں، ہر اچھا کام کرنے کے لیے تو وہ اس کو ہم صوفی اپروچ کہہ سکتے ہیں، وہی اسلامی اپروچ ہے، وہی صوفی اپروچ ہے۔ صوفی کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے جا تعلق ختم کرنا۔ دنیا ضرورت کے لیے ہم استعمال کریں دنیا کو، لیکن جو ہے پیسہ جمع کرنے کے لیے اور لگژری اور کمفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ سب استعمال کرنا دنیا کو، اس میں کوئی سکون بھی نہیں ہے۔ جو صوفی اپروچ ہوتا ہے اس میں ایک سکون ملتا ہے، کنٹینمنٹ ملتا ہے، تو ہماری زندگی کا ایک ہائر مقصد ہوتا ہے۔ تو وہ جو بائبل میں کہا گیا ہے کہ مین کین ناٹ لیو بائی بریڈ الون، تو صرف بریڈ سے انسان کو خوشی نہیں ملتی، تو خوشی اسی سے ملے گی جب ہم خدا کی رضا کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے کہا ہے کہ واٹ از مائنڈ بیسڈ صوفیزم؟ صوفیزم میں جو صوفیہ نے کیا تھا وہ ہارٹ بیسڈ صوفیزم تھا۔ اصل میں پہلے زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ ہارٹ جو ہے وہ سینٹر ہے اسپریچولیٹی کا، تو اسی لیے وہ ہارٹ پر بہت زیادہ کام کرتے تھے، ایسے ورد اور وظائف پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی میوزک کا بھی استعمال کرتے تھے کہ میوزک کے ذریعے سے وہ ہارٹ پر فوکس کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے وظائف تھے جو ہارٹ پر فوکس کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ تو وہ یہ اینشنٹ ٹائم سے چلا آ رہا تھا کہ ہارٹ جو ہے وہ اسپریچولیٹی کا فوکس ہے، اور اس کو جب ہم اویکن کریں گے تو ہمیں اسپریچولیٹی ملے گی۔ لیکن جو جدید دور میں جو سب سائنس نے جو ایجادات کی ہیں، جو میڈیکل سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہارٹ میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم اسپریچولیٹی کہہ سکتے ہیں۔ ہارٹ تو ایک بس بلڈ سرکولیشن کا ایک آلہ ہے، ایک آرگن ہے۔ تو اصل جو ہے مائنڈ ہے، اصل میں وہی مائنڈ جو ہم پہلے زمانے میں ہول ہارٹیڈلی کہا جاتا تھا، تو ہول مائنڈڈلی نہیں کہا جاتا تھا، ہول ہارٹیڈلی کہا جاتا تھا، لیکن اصل فنکشن ہے مائنڈ کا۔ کیونکہ اگر آپ کوئی بھی اوراد و وظائف کچھ بھی پڑھیں، تسبیح پڑھیں اور بے سوچے سمجھے صرف تسبیح کے دانے گھماتے رہیں،
تو اس سے کچھ نہیں ملے گا، آپ کو تدبر و تفکر و تبسم یہ سب کرنا پڑے گا۔ یہی جو ہے قرآن میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ غور و فکر کرنا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ غور و فکر سے ہم جو اسپریچول اسپیکٹ ہے اسلام کا اس کو ہم انٹرنلائز کرتے ہیں، جو اسپرٹ ہے عبادات کی اس کو ہم انٹرنلائز کرتے ہیں۔ تو ہم ہر کام تو ہم غور و فکر کے ذریعے کرتے ہیں، مائنڈ کو استعمال کر کے کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم تصوف میں بھی اور اسپریچولیٹی کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا ہوگا، تبھی ہم کوئی اسپریچول گین حاصل کر سکتے ہیں۔ استھوتی ملہوترا کہتی ہیں از گریو ورشپنگ آف اے صوفی پیئر اپرووڈ ان صوفیزم۔ یہ اپرووڈ تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن یہ رواج چل گیا ہے، کیونکہ صوفیوں کے پاس زیادہ تر نان مسلم لوگ آتے تھے۔ تو نان مسلم کچھ کنورٹس ہوتے تھے، کچھ نان کنورٹس ہوتے تھے، تو وہ اپنی ٹریڈیشن کو لے کر کے درگاہ میں آتے تھے۔ تو وہاں پر صوفی نے نہیں کبھی کہا کہ ہم یہ کوئی اسلامی بات ہے کہ درگاہ کو ورشپ کی جائے، درگاہ کے آگے جھکا جائے، لیکن چونکہ میجارٹی نان مسلمس کی تھی اور وہ بدھ کے آگے جھکتے چلے آ رہے تھے، تو وہ اب انہوں نے صوفیوں کو اپنا بدھ بنا لیا اور ان کے آگے جھکنے لگے۔ تو اس طریقے سے یہ رواج چل گیا، اور اب کچھ کہا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ تصوف کا ایک پارٹ اینڈ پارسل بن گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، کسی بھی بڑے صوفی نے اس کو انڈورس نہیں کیا۔ فرحاد احمد صاحب کہہ رہے ہیں انسان کا تزکیہ کس طرح ہوتا ہے، فکر کی اصلاح سے یا گنتی کے اعتبار سے؟ اصل میں اگر صرف روزری کو کاؤنٹ کریں تو اس طرح کبھی بھی اسپریچول پیوریفیکیشن حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ روزری یوز کر سکتے ہیں، تسبیح یوز کر سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ آپ خدا کا ذکر اس طرح کریں کہ اس کی اسپرٹ کے ساتھ خدا کو یاد کرتے ہوئے۔ اب جیسے آپ نے الحمدللہ کا ورد کیا تو الحمدللہ ہم یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ہمارے ساتھ اس کو یاد کرتے ہوئے اس کا ذکر کریں، تو اس طریقے سے وہ ذکر انٹرنلائز ہوگا اور اس سے ہمیں بینیفٹ ملے گا۔ پروفیسر نجمہ صدیقی لکھتی ہیں واٹ از دا امپورٹنس آف ایڈیشنل پریئرس اینڈ دعاز اور مائنڈ بیسڈ عبادت ڈیورنگ دس پیریڈ آف ذی الحجہ۔ ہم لوگ ایسے مواقع پر روزے میں اور ذی الحجہ کے زمانے میں لوگ زیادہ عبادات کرتے ہیں، ہاں وہ اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے تو سب دن برابر ہیں، سب رات برابر ہیں۔ جب بھی ہم دعائیں کریں گے، عبادات کریں گے، خدا سے تعلق قائم کریں گے، کیونکہ نفل نمازیں، نفل عبادات جو ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس سے بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے۔ نفل نمازوں کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ہم نے جو فرض نمازیں پڑھی ہیں، سب مشکل سے 5-7 منٹ کی نماز ہوتی ہے، تو اب ہم اور چاہتے ہیں کچھ سمتھنگ مور ایڈیشنل، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو اس طریقے سے ہم جب ایڈیشنل نمازیں، ایڈیشنل عبادات کرتے ہیں تو ہمارا بہت زیادہ یہ سوچ کر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کمپلسری تو ہے نہیں، ہم اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ بھی ہم عبادات کریں گے، ہر موقع پر ہماری عبادت اسی طریقے سے مفید ہوگی جس طریقے سے کسی خاص منتھ میں، کسی خاص موقع پر۔ ایک سوال ہے ان دا ویسٹ پیپل آر انفلوئنسڈ بائی صوفیزم، اٹ از سین دیر آر پیسفل اسلام، وائی صوفیزم اٹریکٹس دا ویسٹرنرس؟ اصل میں اصل اسلام تو وہی ہے، پیسفل اسلام ہی اصل اسلام ہے، لیکن یہ جہاد وغیرہ جو تھا وہ وقتی تھا۔ اس زمانے میں ریلیجس پرزیکیوشن ہوتا تھا، وہ اینشنٹ ایج کا فنامنا تھا
کہ کوئی بھی نیا مذہب، کوئی بھی نئی آئیڈیالوجی اگر کوئی قبول کرتا تو وہ سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، جو آفیشیل ریلیجن ہوتا تھا اسی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری ہے کہ ہر جگہ پالیتھیزم ہر جگہ تھا، تو جب ہم پالیتھیزم چھوڑ کر مونوتھیزم اختیار کرتے تو لوگ مخالفت کرنے لگتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں ہوئی؟ اسی لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ایک خدا، تو اب ہمارا ایک خدا سے کیسے کام چلے گا جب اتنے سارے ہمارے پاس بت رکھے ہوئے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں مکہ میں نذرانہ دیتے ہیں تو اس سے ہمارا کام چلتا ہے، اکانومی چلتی ہے۔ تو یہ مسئلہ یہ تھا، وہ زمانی مسئلہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ایک وائلنٹ ریلیجن ہے، جہاد سکھاتا ہے، ایسا نہیں۔ وہ اس وقت کا یہ تقاضا تھا کہ ان لوگوں کو زیر کرنا تھا، ورنہ آج اسلام کا میسج پھیل ہی نہیں پاتا، وہ وہیں کا وہیں ختم کر دیا ہوتا انہوں نے۔ ایسے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، یہ ساری جو جنگیں ہوئیں تو وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست مدد کر کے مسلمانوں کی، جنگ بدر میں تو فرشتے اترے تو مدد کر کے ان لوگوں کو زیر کیا جو ریلیجس پرزیکیوشن چلا رہے تھے۔ مطلب اللہ چاہتا تھا کہ دین صرف اللہ کا ہو جائے، دین اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ پولیٹیکل پاور سے اس کو ملاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دین اللہ کا ہو جائے، مطلب فریڈم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ اب اگر آپ فری نہ ہو، آپ کے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ دی جائے تو آپ کیسے اپنا ٹیسٹ دیں گے؟ تو یہی تھا کہ اگر ہم کو سچائی ملتی ہے اور ہم سچائی کو قبول کرنے کے لیے ہماری پوری سوسائٹی ہماری مخالفت کرتی ہے تو ہم سچائی کو کیسے قبول کریں گے؟ تو یہ جو حالات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہوا، لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جہاد جو ہے ایک پرماننٹ فیچر ہے اسلام کا، اس لیے لوگ بعد میں بھی جہاد کرتے رہے۔ لیکن صوفیہ نے اس چیز کو نہیں لیا، انہوں نے صرف عبادات کے اسپیکٹ کو لیا، تو اس وجہ سے ان کے اندر عبادات اور صلح کل، وہ ہر ایک سے اچھے تعلقات قائم کرنا، یہ اس کو دین کا فریضہ سمجھتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ ایک سمبل بن گئے پیسفل اسلام کا، اور یہی وجہ ہے کہ ویسٹرنرز اور دوسرے جو نان مسلمس ہیں وہ صوفیہ سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بلال ملک پوچھ رہے ہیں، is صوفیزم an Islamic practice or not؟ اصل میں صوفیزم جو آج صوفیزم کی جو شکل اختیار کر گیا ہے، درگاہی صوفیزم، وہ اسلامی نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں جو لوکل کلچر تھا، لوکل ریلیجس ٹریڈیشنز تھیں، جیسے وہاں پر روم میں ورلنگ درویش کا ڈانس ہوتا تھا، تو اس طریقے کی چیزیں یہاں پر قوالی ہوتی ہے، وہ بھجن کا وہ امیٹیشن ہے۔ تو بہت ساری چیزیں، جیسے قبر پرستی ہے، وہ ہندوؤں کے ہاں چونکہ بت پرستی ہوتی تھی، تو یہ سارے انفلوئنس اس میں آ گئے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں ابتدائی صوفیہ کی، جو کہ صرف اس پر یقین رکھتے تھے کہ ہم کو بہت زیادہ خدا سے عبادت، خدا سے تعلق جوڑنا ہے، تبھی ہمارا تزکیہ نفس ہوگا، اور جب تزکیہ نفس ہوگا تبھی ہم خدا سے قربت حاصل کر سکیں گے اور جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ بلکہ صوفیہ تو بہت زیادہ، جنت سے بھی زیادہ وہ اس پر زور دیتے تھے کہ ہمیں آخرت میں دیدار الہی ہو، اور دیدار الہی جب ہی ہوگا جب ہم اپنا تزکیہ نفس کریں گے۔ تو وہ صوفیہ جو ہیں وہ دن رات عبادت کرتے تھے اور خدمت خلق کرتے تھے، اسی وجہ سے آج ان صوفیہ کا بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ نان مسلمس میں بھی۔ بلال ملک کہہ رہے ہیں، ہاؤ کم جہاد واز اے ٹائملی فینامنا؟ جہاد ہم اس سینس میں کہہ رہے ہیں، جہاد جو ہے کیا کہتے ہیں ملیٹنٹ، اس کے مطلب جہاد قتال کے سینس میں ہم کہہ رہے ہیں۔ ایک جہاد کے لٹرل معنی تو اسٹرگل ہیں، اسٹرگل تو ہمیشہ جاری رہے گی، تا قیامت اسٹرگل جاری رہے گی۔ تو جہاد کا لفظ اصل میں اسٹرگل کے لیے ہے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جہاد کرنا، کسی بھی نوبل کاز کے لیے کام کرنا، جہاد کرنا کہا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ اس کو قتال کے معنی میں استعمال کرنے لگے،
تو قتال وہ وقتی فنامنا ہوتا ہے۔ جب ہمارے پوری دنیا میں پیس قائم ہو گیا ہے تو قتال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب قتال کیا ہے کہ آپس میں مسلمان آپس میں ہی قتال کر رہے ہیں، تو یہ تو کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ تو جب تھا جب ڈیفنس کی حقیقتاً ضرورت پڑ جائے، اور پوری کوشش یہ کرنا تھا اسلام کے مطابق صلح کی پوری کوشش۔ تو لیکن اگر کسی طریقے سے صلح کی کوشش کامیاب نہ ہو اور دشمن ایک دم ہمارے پاس آ جائے، جیسے کہ دشمن مدینہ پہنچ جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکہ نہیں گئے لڑنے کے لیے، بلکہ دشمن مدینہ آتا تھا، تو اس وقت جہاد جو ہے مجبوراً اس کو جہاد کرنا پڑتا ہے، مطلب ان دا سینس آف قتال۔ لیکن جو جہاد کے لٹرل معنی ہیں وہ اسٹرگل کے معنی ہیں، اسٹرائیونگ کے معنی ہیں فار اینی نوبل کاز، تو وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ماریا خان: Many people believe that only restricting oneself to spiritual religion is not enough. We have to establish religion in social and political spheres as well. دیکھیے، اصل چیز اصلاح ہے۔ جب ہم سوسائٹی کی اصلاح کریں گے اور تمام لوگ جو ہیں اسلام کے اوپر چلنے والے بن جائیں گے، اس وقت جو بھی حکومت ہوگی، اگر مسلمان میجارٹی میں ہیں اور ان کی اصلاح ہو چکی ہے تو وہی اچھے رولر بنیں گے۔ اس کے لیے الگ سے پولیٹیکل اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کئی ملکوں میں پولیٹیکل اسٹرگل ہو رہی ہے لیکن مل کچھ نہیں رہا ہے، کیونکہ انہوں نے عوام کے اوپر کام نہیں کیا، عوام کی اصلاح نہیں کی۔ جب وہ لوگ آتے ہیں ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ پھر وہی غیر اسلامی باتیں کرتے ہیں، وہی لگژری اور کمفرٹ میں جینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سے ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جو بھی حکومت آئی اس کی اپوزیشن ہوئی کہ یہ اسلام پر نہیں چل رہے ہیں۔ تو ہمارا کام، یہ خاص طور پر ریلیجس اسکالرس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کی مسلسل اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ تو جب اصلاح ہو جائے گی تو خود بخود سوسائٹی میں ریفارم ہو جائے گا، تو اس کا انڈائریکٹلی ہم یہ افیکٹو ہو سکتے ہیں۔ حفیظ بلوچ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شرک ہے، اس بارے میں کچھ اور روشنی ڈالیے۔ قرآن میں آپ نے کچھ ریفرنس تو دیا نہیں ہے، شرک ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا سول سینٹر بن جائے، ہمارے جذبات کا، ہماری سوچ کا۔ اگر ہم کسی اور چیز کو سول سینٹر بناتے ہیں، ہمارے تمام جذبات، خواہشات، تو وہ ساری اگر ہم کسی اور کے لیے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں تو وہ شرک کی مانند ہے۔ شرک نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جیسے ہم اس کو شریک کر رہے ہیں خدا کے ساتھ، کیونکہ ہمارے سارے جذبات جو ہیں وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں، فیملی ہے، سوشل ورک ہے، باقی تمام چیزیں اس کے تابع ہونا چاہیے، کہ جو ضرورت کے مطابق ہمیں ہر کام کرنا ہے، فیملی کا بھی کام کرنا ہے، اپنا کام بھی کرنا ہے، لیکن وہ ضرورت کے مطابق وہ ہماری ڈیوٹی ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم اسی کو سب کچھ سمجھ لیں، کہ اپنی اسی کو مطلب مین کام وہی سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل کام سوشل ورک ہے، تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ سوشل ورک بھی کرنا ہے، فیملی کا بھی کام کرنا ہے، لیکن ہمارا ذہن ہمیشہ خدا کی طرف لگا رہے، ہمارا سوچ، ہمارے جذبات، ہماری سرگرمیاں ہم خدا کے لیے کریں۔ ہم فیملی کے لیے بھی کام کریں گے، اگر ہم خدا کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ریوارڈیبل ایکٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر کام، اسلام کی یہی تو خوبی ہے کہ ہر اچھا کام ایک ریوارڈیبل ایکٹ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا کے لیے کریں۔ یہاں پر ایک میں مثال دوں گی عبداللہ ابن جدعان کی، جو کہ بہت زیادہ سخی آدمی تھا، وہ حضرت عائشہ کا کزن تھا، تو وہ عرب میں تو بہت زیادہ پانی کی، کھانے کی کمی ہوتی تھی، خاص طور پر زائرین کے لیے۔
تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے کرتا تھا، کھلانا پلانا یہ سارا کام۔ تو حضرت عائشہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ بہت سخی تھا، بہت کام کرتا تھا، تو اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ تو آپ نے کہا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے خدا تو میری 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 مغفرت فرما آخرت کے دن، یوم جزا کے دن۔ تو ہم جو بھی کام کریں وہ ہم اللہ کے لیے کریں تو ہمارا ہر کام عبادت ہو جائے گا۔ منظور احمد نجر: ایسا کیوں ہوا کہ صوفیاء کرام کے کردار کی وجہ سے اکثر غیر مسلم کنورٹ ہوتے تھے، جبکہ آج کل ہم کسی ایک بھی غیر مسلم کو اسلامی تعلیمات سے قائل نہیں کر پاتے؟ صوفیاء کے اندر بہت زیادہ انسانی ہمدردی ہوتی تھی۔ اگر آپ صرف بغیر انسانی ہمدردی کے آپ صرف ان کو بتائیں اسلام ایسا ہے اسلام ویسا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ صوفیاء جو ہے وہ بالکل ان لوگوں کو جو عوام ہوتے تھے ان کو بالکل اپنا سمجھتے تھے، ان کو جگہ دیتے تھے، ان کو اپنے ہاں ٹھہراتے تھے۔ ایک صوفی کا میرے کو یاد آ رہا ہے، نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو ان کی جو خانقاہ میں کوئی آتا تھا تو وہ اس سے پوچھتے تھے کہ تم یہاں ٹھہرو گے یا چلے جاؤ گے؟ تو اگر وہ کہتا تھا ٹھہریں گے تب تو وہ آنے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے تم یہاں آؤ گے کچھ دن کے بعد چلے جاؤ گے تو ہمارا دل تمہارے ساتھ اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ ان کے سارے جذبات ایسے تھے کہ وہ ان کو دل سے چاہتے تھے۔ جب آپ کسی کے لیے اتنی زیادہ ہمدردی ہو، اتنا افیکشن ہو، اتنا زیادہ ان کو اپنا سمجھیں، پھر اس کے بعد جب آپ بات کریں گے تو ان کو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور دوسری اس زمانے کے لحاظ سے یہ بات تھی کہ صوفیہ نے دنیا کو چھوڑا تھا، تو اس زمانے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کو لوگ اسپریچولیٹی کا کرائٹیرین سمجھتے تھے کہ اس نے دنیا چھوڑ دی ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں خاص طور پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنی ڈیزائر جو ختم کرتا ہے اسی کو اسپریچولیٹی ملتی ہے۔ تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ جیسے خواجہ معین الدین چشتی کی بات ہے کہ ان کے پاس ایک باغ تھا اور کچھ چھوٹا موٹا اور کام بھی تھا، تو انہوں نے ان کو ایک صوفی سے ملاقات ہوئی، تو اس صوفی سے مل کر وہ اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنا باغ ایک چکی تھی ان کی، سب کچھ بیچ کے وہ نکل پڑے۔ تو یہ جو تھا یہ راستہ اس زمانے میں سادھو سنت کا، تو یہ بہت اپیل کرتا ہے کہ یہ آدمی ہے جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، تو سچ مچ اس کے پاس کچھ چیز ہوگی جس وجہ سے دنیا چھوڑی ہے اس نے۔ جو آدمی دنیا میں ملوث ہے تو اس کو کیا خدا ملا ہے، اس کو کیا اسپریچولیٹی ملی ہے؟ تو یہ چیز ان لوگوں کو بہت زیادہ اپیل کرتی تھی۔ سارے صوفیاء اس زمانے کے وہی تھے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا، ایک صوفی تھے تو ان کے پاس جتنا بھی پیسہ آتا تھا وہ سب دن بھر میں بانٹ کے ختم کر دیتے تھے۔ کہتے تھے کل دوسرا آئے گا، خدا پر ٹرسٹ کر رکھو، تو دوسرا آئے گا، پھر وہ بانٹ کے رکھتے تھے، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو اس زمانے کے لوگوں کو بہت اپیل کرتی تھیں۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے تو ہم کو ریشنل انداز میں اسلام کو پیش کرنا ہوگا، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ سب چیزیں بہت لوگوں کو اپیل کرتی تھیں۔